الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم 21 نمبر پارہ کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم سے ہوتا ہے جو وحی الہی یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرما اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم رکھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ تو دو چیزوں کا بطور خاص اس پارے کے آغاز میں حکم دے دیا گیا، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا نماز کا۔ اور عام مومنوں کے لیے کیا بات ہے اس میں کہ قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کی برکت سے بے حیائی اور جو برے کام ہیں اس سے تم بچے رہو گے۔ فرمایا نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ تو وہ کس صورت میں روکتی ہے کہ جب خلوص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضور قلب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے تو یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ جی وہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو گناہ سے روک دے گی۔ تو نماز اس اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ خود بخود بندہ گناہ سے دور ہوتا جائے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ، مجادلہ اور مباحثہ کوئی بھی صورت ہو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑو نہ مگر اچھے طریقے سے۔ یعنی کوئی بھی شخص آپ کے اسلام پر، دین پر کوئی اگر اعتراض لاتا ہے تو اس کا جواب دلائل سے دیں، جھگڑنے سے نہیں کہ آپ اس کے گلے پڑ جائیں۔ ناموس رسالت میں ڈنڈی مارنے کا یا توہین رسالت کرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ دین اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا جواب علم سے، دلائل سے دیں۔ تو یہی اسلام کا حسن ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قدر شاندار طریقے سے دلائل دیا کرتے تھے، اور پھر ہماری امت کے اکابرین نے کتنے کتنے دلائل دیے غیر مسلموں کو، عقلی نقلی دلائل دیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کسی غیر مسلم سے، کسی بد مذہب سے بات ہو تو دلائل کے ساتھ اس کو سمجھائیں، نہ کہ جھگڑا کریں اور اس طرح کے اپنے مذہب پر، اپنے دین پر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیں کہ یہ تو بڑے جذباتی ہیں، تو ایسے کوئی بات نہیں۔ تو دوسرا اس کے بارے میں اس میں ایک اور اشارہ نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے یہاں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ کوئی تاریخی، نہ کوئی واقعاتی، نہ کوئی علاقائی، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی جو قبائل کی تھی وہ کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ کسی سے کتاب پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے آپ۔ اگر ایسا ہوتا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو پھر یہ باطل والے جو ہیں ان کو شک تو یقینی ہو جانا تھا۔ پہلے جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی شان و عظمت مصطفیٰ کا اقرار نہیں کر رہے، تو پھر تو انہوں نے یقیناً کہا تھا کہ نہیں یہ تو پہلے جو پڑھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا چربہ ہے، اس میں سے کوئی بات بنا لی ہے، کوئی ادھر سے سن کر بنا لی ہے، جو خود ہی لکھتے تھے وہی سنا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بتایا گیا کہ یہ نبی امی ہے، ان کی یہ معجزانہ شان ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ سارے علوم ان پر منکشف کر دیے، وہ ساری خبریں، وہ حالات و واقعات ان کے سامنے رکھ دیے جو بغیر دیکھے، بغیر پڑھے یہ سارا تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ دنیا میں تم دھوکہ دے سکتے ہو، کسی کو جھوٹ بول سکتے ہو، جو اپنی بات سے مکر سکتے ہو، لیکن جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر شے جانتا ہے، تمہاری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ تم عذاب میں جلدی کرتے ہو نا، تو اگر اللہ کی طرف سے مدت ٹھہرائی نہ گئی ہوتی تو تمہیں لگ پتہ جاتا ہے اس بات کا، جس طرح تم آئے دن عذاب طلب کرتے ہو تو کیسے تم پر عذاب آتا۔ اس کے باوجود فرمایا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ضرور اچانک ان پر کسی دن آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، بے خبر ہوں گے اور اس بے خبری میں مارے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو جو ایمان لائے میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اس میں اشارہ ہے زمین تنگ ہو جائے، کہیں پر رہنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کرو، ہجرت کا رستہ اللہ نے رکھا۔ فرمایا میری زمین بڑی وسیع ہے۔ بسا اوقات ہجرت جو ہے انسانی دین کو بچانے کے لیے، اور بعض اوقات انسان کے رزق روزی کے ذرائع میں برکت ہو جاتی ہے ہجرت کی برکت سے، کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اللہ اس کا رزق کھول دیتا ہے۔
تو ایک ہی جگہ پر ٹک رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل ہو، حالات اچھے نہ ہو تو ہجرت کی جا سکتی۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دیکھیے جو بھی دنیا میں آیا سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ایک ذات میرے رب کی ہے جو اس سے پاک ہے، باقی جتنے بھی اس نے بنائے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، حیوانات ہوں، سب نے اس ذائقے سے گزرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ پھر ہوگا کیا، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی بھی کسی بھی عہدے اور مرتبے پر ہو، دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، تو آخر موت ہے۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو کیا ہوگا جب ہماری طرف آئیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، تو ان کے لیے تو جنت کے بالا خانے ہیں، ان کے لیے تو بہترین مہمان نوازیاں ہیں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بالا خانے اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ملا کام والوں کو۔ فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا سورج کو، چاند کو۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کون ہے جو کرنے والا، تو کہتے ہیں اللہ۔ تو فرمایا تو پھر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ سورج، چاند، ستارے، زمین، رزق کی وسعت، یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ کہتے بھی ہیں، منہ سے مانتے بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بارش کون برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں اللہ۔ تو فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دو اللہ کا شکر ہے، تمام خوبیاں اللہ کو ہیں، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ہماری دلیل ثابت ہو گئی لیکن اکثریت ان کافروں کی بے عقل ہے۔ پھر دنیا کی زندگی اور اس کا بے ثباتی دنیا کی بیان کی گئی کہ یہ دنیا کا جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہی ہے، اور کیا ہے؟ آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، وہی سچی زندگی ہے اگر یہ جان لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی عقیدہ پر لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کو دل سے پکارتے ہیں، جب نکل جاتے ہیں اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ تھا کہ روم کے رہنے والے اور فارس کے رہنے والے آپس میں دشمن تھے، مخالف تھے۔ فارس والے مجوسی تھے، لا مذہب تھے، اور روم والے جو تھے یہ چونکہ عیسائی تھے اور آسمانی نظام اور آسمانی کتابیں اور اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، تو یوں یہ مسلمانوں کے ذرا قریب تھے ذہنی طور پر، اور وہ مجوسی جو تھے وہ مشرکین مکہ کے زیادہ قریب تھے، آپس میں نظریاتی قرب تھا دونوں کا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ جنگ ہوئی تو مجوسی جو تھے وہ غالب آ گئے، فارسی تو ان پر رومیوں پر غالب آ گئے۔ تو مکے کے کافروں نے جشن منایا کہ ہمارے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں وہ تم غالب آ گئے ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے چھیڑا، طنز کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ فی الحال تو رومی مغلوب ہوئے ہیں لیکن ان قریب یہ مغلوبی کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے تو ایسا ہوگا۔ فی بضع سنین، چند برس میں، فرمایا کہ نہیں بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، 10 سال سے کم عرصہ جو ہے اس کے اندر ہو جائیں گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ پھر وہ غالب آ گئے۔ تو اب پھر اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ غالب آئے، ادھر غزوہ بدر میں مسلمان بھی غالب آ گئے، تو پھر مسلمانوں نے دوہری خوشی بنائی، ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بدر میں کی شاندار فتح ان کو نصیب ہوئی۔ تو فرمایا اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں، اکثریت نہ سمجھ ہے، بے عقل ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہو کر رہتا ہے۔ تو اس پر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ شرط لگ گئی تھی کافر سے کہ اتنے عرصے میں ہوگا، انہوں نے کہا جی نہیں ہوگا، تو وہ کافر مر گیا، تو بعد میں اس کے بچوں سے پھر اس کے لڑکوں سے وہ شرط وصول کی گئی۔ تو یہ ابتدا کی باتیں تھیں، بعد میں شرط وغیرہ اس طرح کے معاملات کو منع کر دیا گیا۔ تو پھر فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جو پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بھی بنائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو فرمایا مجرم جو ہیں یہ بڑے نا امید ہو جائیں گے کہ ان کے جو شرکاء ہوں گے جن کو یہ مانتے تھے کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ٹکڑوں میں بکھر جائیں گے۔ ہاں ایمان والے جو ہیں وہ اچھے عمل کرنے والے اور صالح نیت رکھنے والے لوگ جو اچھے لوگ ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، فرمایا تو باغ کی کیاریاں، خوبصورت جو نظارے ہیں جنت کے وہاں ہوں گے، ان کی مہمان نوازیاں ہو رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں نمازوں کے اوقات کا
بیان فرمایا اس اشارتاً نمازوں کے اوقات ثابت ہوتے ہیں، تو فرمایا فسبحان الذی حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس میں صبح و شام دوپہر ساری نمازوں کا ذکر کر دیا گیا، اور فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ ذات جو زندہ سے میت سے مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ اس کی پہلے بھی مثالیں گزر چکی کہ وہ انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا نکالتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا تو وہ مردہ پانی ہے جس سے زندہ انسان پیدا کر دیا۔ یحیی الارض بعد موتها، پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے سے۔ پھر اللہ پاک نے اگلی اپنے مزید نشانیوں کا ذکر کیا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں بھی مٹی سے بنایا اور پھر انسان بنا کر دنیا میں پھیلا دیا، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ تو پھر رات اور دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ منامکم باللیل والنہار، کہ تمہارا دن اور رات میں سونا آرام کرنا، وابتغاؤکم من فضلی، اور پھر دن کے وقت اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا، یہ سب فرما اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور وہی ہے کہ جو اس کی نشانیاں کہ یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے کڑکتی ہوئی، خوف بھی ہے اور امید بھی دلاتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں زندگی پھونک دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے، اس کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کل اللہ قانتون، سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اور جو وہ فرماتا ہے اس کے ایک پتہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، نہ ہل سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا منہ سیدھا قبلہ کی طرف رکھیں، یعنی اللہ کے ہو کر رہیں، کافر جو مرضی کہتے رہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ پھر آگے نماز کا دوبارہ حکم دیا گیا، اور پھر جو جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، تفرقہ بازی کی دین میں، ان کا رد کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اور اذا اذاقهم منه رحمتا، تو جب وہ پھر اپنی رحمت کا مزہ دیتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ایسے بد نصیب ہیں کہ اس کے بعد پھر رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو رزق کی تنگی اور وسعت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ رزق وسیع بھی اللہ کرتا ہے اور تنگ بھی اللہ پاک کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اور فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تین طبقے یہاں ذکر فرمائے کہ فرمایا کہ ان کا قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی حق دو، مسکینوں کو حق دو، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کے قرابت داروں کا بھی آپ پر حق ہے، مسافروں مسکینوں کا بھی حق ہے، اور جو ضرورت مند آپ کے دروازے پہ آئے کوشش کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زکوٰۃ دیتے وقت 50-50 100 روپے دیتے ہوئے لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں، ایک 5 کلو آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے 6 بندے ہاتھ رکھ کے تصویریں بناتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رضا کہاں گئی؟ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر اللہ نے سود کا رد فرمایا اور فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہ تمہارے مال بڑھا دیتی ہے، سود تمہارا مال نہیں بڑھا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں خرابی ظاہر ہو گئی تو بعض لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، قل سیروا فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے جو مجرم لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ یہاں نصیحت کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان مجرمین کے حالات دیکھو، اور فرمایا پھر اللہ کی ذات ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو مجدہ سناتی، خوشخبری سناتی ہوائیں ہیں، اور اپنی رحمتوں کے ذائقے دیتا ہے اللہ پاک تمہیں، کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، محنت کرو، اور اللہ پاک تمہاری جھولیوں کو اپنی خیرات سے بھر دے۔ پھر بادلوں کے بارے میں ذکر فرمایا اس رکوع میں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش کے طور پر ہوا بھیجی اور کھیتی اس کا رنگ بدل دیا، یعنی زرد کر دی، یعنی ایسی خشک ہوا پڑی، یا جیسے آج کل بارش کا موسم ہے تو فصلیں جو ہیں وہ گندم کی خاص طور پر وہ بالکل لیٹ گئی ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بندے کا جس کا یقین پختہ ہے اس کو رزق اللہ دے رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے گندم ختم ہو گئی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود گندم کا جو تناسب تھا، اس کا جو ریٹ، اس کی شرح تھی، وہ پہلے سے زیادہ نکلی۔ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ کریم ہے، وہ کہاں سے جھولی بھر دے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل کے اندھے ہیں
اور دل کے بہرے ہیں، نہ تو آپ ان کو کچھ سنا سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ دکھا سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو انہی کو ملے گا جو اہل ایمان ہیں، ان کو یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوں گی۔ پھر فرمایا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا يستخفن الذين لا يوقنون، فرمایا کہ تمہیں سبق نہ کر دیں اور وہ جو یقین نہیں رکھتے، کہ تمہیں اس طرح کوئی دین کے معاملے میں اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ پھر فرمایا آگے سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں، تو اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ ابتداءً فرما الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر نماز کا، زکوٰۃ کا، آخرت پر یقین کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ پھر آگے مزامیر اور اس طرح کے جو شیطانی آلات ہیں موسیقی وغیرہ کے، ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقی فی الارض رواسیا ان تمید بکم، کہ اس نے آسمان کھڑا کیا، بنایا بغیر ستون کے، اور زمین جو اس میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑوں کی صورت میں اس کو روک دیا کہ وہ حرکت نہ کریں، اور آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہر شے کا نفیس جوڑا اگایا ہم نے، مذکر اور مؤنث دونوں بنائے اس میں۔ اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہم نے حکمت دی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، وہ بھلے کو اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ پھر ان کی نصیحتیں جو آج بھی ہمیں اور ہماری اولاد کے لیے بڑا ہی مشعل راہ ہیں، بڑا سبق آموز باتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس تک اس کو دودھ پلایا، انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، حق مانو، اور اپنے والدین کا بھی حق مانو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والدین اگر تمہیں اس بات پر ابھاریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، فلا تطعہما، فرمایا ان کی بات نہیں ماننی، دین کا مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی بات ہو تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو پھر بھی وہ پتھر میں چٹان کی طرح کہ اتنی بری چیز ہے کہ بالکل معمولی سی برائی کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ اور فرمایا یا پھر وہ آسمانوں اور زمین میں ہو، یا اتی بھی اللہ، اس کو لے آئے گا اللہ پاک، یعنی چھوٹی برائی ہو یا بڑی ہو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، جو ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ ہمت والے کام ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اخلاقیات میں سکھاتے ہوئے کیا فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کرو، ایسے منہ ٹیڑھا کرنا، ایسے نہ کرو، کسی کی بات کو بات کر رہا ہے تسلی سے سنو۔ اور ہماری بیماری کیا ہے کہ ہم کسی کی بات توجہ سے سننے کے لیے تیار نہیں، بندہ بات کر رہا ہے ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ عدم توجہ سے یہاں منع کیا گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر اترا کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ناپسند کرتا ہے اکڑ کر چلنے والوں کو، فخر کرنے والوں، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چال میں میانہ روی رکھو، نہ بہت تیز بھاگنے کی طرح چلو، نہ بالکل سست مریضوں کی طرح، درمیانی رفتار سے چلو۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھو، یہ نہیں کہ ایسے ہر مرتبہ بلند آواز سے بولو، اور یہ بھی نہیں کہ اتنا آہستہ بولو کہ اگلے کو بات ہی سمجھ نہ آئے، 3 بار پوچھنی پڑے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے، گدھے کا رینگنا، اس کی آواز ایسے نکالنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر فرمایا دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کیسے مسخر کیا اور کیسے تمہیں اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازا، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر فلا يحزنک کفر، جو کفر کرے اس کے کفر سے آپ دکھ نہ کھاؤ، آپ غم نہ کھاؤ، آپ کو اس کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کام تھا آپ نے کر دیا۔ اب کیا ہوگا الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، اب ہماری طرف لوٹ کر ان کو آنا تو پھر ہم بتائیں گے ان کو کہ جو انہوں نے کیا۔ تو اس میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز اور سب خوبیوں سے رہا ہے۔
اور یہ بھی بتایا کہ اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمے ہو جائیں، سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر، تو اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ کی اتنا اللہ کے کلام کی برکات ہیں کہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا کلام ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو رات لاتا ہے دن سے، اور دن لاتا ہے رات سے، اور سورج اور چاند جو ہیں اسی نے مسخر کر رکھے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز اپنی اپنی مقررہ میعاد تک چلتی رہتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تو نے دیکھا نہیں کشتی کو کیسے ہم چلاتے ہیں دریا میں، اب دیکھو ایک لکڑی کی کشتی جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، پھر لوہے کے اتنے اتنے بڑے جہاز چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایسا کچھ بھی نہ ہو سکتا، یہ اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگو ڈرو اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، وخشو یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی باپ بیٹے کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، بیٹا باپ کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی بھگتنی ہوگی، تو اس لیے اپنے اعمال بہتر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے ایک آیت کریمہ ہے جس پر لوگ بہت واویلا مچاتے ہیں کہ دیکھو جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس علم غیب کوئی نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو پیٹوں میں ہے وہ بھی ماں کے پیٹوں میں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، کل کیا کرے گی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کس زمین میں مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 کے بارے میں فرمایا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھو بس اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ان 5 علوم جو 5 چیزیں بطور خاص ذکر کی گئی، کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یہ علوم کسی کو دیے نہیں۔ ایک ہے اللہ کے پاس علم کا ہونا، اور ایک ہے اللہ کا کسی کو نہ دینا۔ تو قرآن حکیم کی الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ علوم کسی اور کو دیے نہیں، جن کو دیے ہیں ان کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں دیکھیں، پہلے کیا فرمایا؟ قیامت کا علم۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اشاروں سے یہ بات بتا دی کہ قیامت کب آئے گی، حدیث میں ہے جمعے والے دن آئے گی، ٹھیک، پھر قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ چاہتے تو قیامت کا وقت بھی بتا سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں بتایا کہ اس میں اللہ کی حکمت اور مشیت یہ تھی کہ بس یہ راز رہے، ورنہ حضور تو جانتے تھے۔ پھر بارش برسنے کا، تو اب قرآن دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کئی سالوں کے بعد بارش ہونی تھی اس کا بتا دیا کہ اتنے سال خشکی آئے گی، پھر اتنے سال تمہارے اوپر یہ مصیبت ہوگی، پھر بارش ہوگی۔ تو وہ جو 14-15 سالوں کے بعد بارش ہونے والی تھی اس کا بتا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اتنی ترقی کر گئے، اب اتنی ٹیکنالوجی بن گئی، انسان کو اللہ نے عقل دی کہ جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بتا دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت وصیت کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تیری ایک بہن اور بھی ہے، ابھی وہ اپنی والدہ کے شکم میں تھی، تو ان کا بھی بتا دیا۔ پھر یہ کہ کوئی جان کل کیا کرے گی، تو حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کر دے گا، تو وہی ہوا جو حضور نے فرمایا تھا۔ اور پھر یہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ کوئی کہاں مرے گا، تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین کے اوپر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر نشان لگا کر بتا دیا، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کافر کے گر کر مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے گر کر مرنے کی جگہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جہاں حضور نے فرمایا تھا، جیسے فرمایا تھا ویسے وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہیں گر کے مرے۔ تو پتہ چلا اللہ نے یہ سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام اللہ کے بتائے سے ان سب علوم کو جانتے ہیں۔ اپنے آپ کوئی بھی شخص ان علوم سے کیا ایک ذرہ برابر علم بھی نہیں رکھتا، جو اللہ نے بتایا وہی علم ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو اس میں بھی اس کا جو مرکزی مضمون ہے، عموماً مکی مضامین، مکی صورتیں جو ہیں ان کے مضامین، اس میں کفر و شرک کی مذمت اور رسالت کا اثبات ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہی چیزیں بیان کی گئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت اور قیامت کے دن سور پھونکا جانا، ان ساری چیزوں کا یہاں اس صورت میں ذکر کر دیا گیا۔ پھر ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی کروٹیں اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، خوف سے، طمع سے، بخشش کی امید رکھتے ہوئے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو یا لشکر کو کہتے ہیں۔ تو اس یہاں یہ غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے، تو جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں احزاب کا لفظ آیا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب رکھ دیا گیا۔ تو یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی،
اس میں 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ ابتداءً فرمایا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا جیسے پہلے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس میں چونکہ وہ منافقین کی سازشوں کا بھی ذکر ہے اور جنگ سے ان کا فرار ہونا اور اس طرح کے لوگوں کو جنگ سے ہٹانے کی کوشش کرنا، اس لیے فرمایا کہ ابتداءً فرما دیا کہ ان بدبختوں کی باتوں پر دھیان نہ دینا، یہ بڑے میٹھے پیارے ہو کر قریبی بن کر مشورے دینے کی کوشش کریں گے، مقصود ان کا اسلام کو نقصان پہنچانا ہوگا، لہذا ان سے دور رہیں۔ اور پھر آگے منافقت کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بندے کے جسم میں 2 دل رکھے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دل میں اللہ رسول کی محبت اور ایک دل میں کفار کی محبت، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی دل ہے اور وہ دل اس لیے رکھا کہ اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر کچھ ایسی باتیں جو فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی یہاں بیان فرمائیں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ یعنی تشبیہ دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو اور زہار کر گزرتے ہیں، یعنی کسی کو بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، کمر کی طرح ہے، تو اس عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو فرمایا یہ زہار ہے۔ اور زہار کے بارے میں پھر اس کا کفارہ فرمایا گیا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے۔ اور دوسرا لے پالک بچوں کا مسئلہ ہے، وما جعل ادعیاکم ابناکم، فرمایا جو تم نے لے کر پالے ہیں ان کو اللہ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں، تو فرمایا ان کو اپنا اس انداز میں کہ اپنا حقیقی بیٹا بنا کر پیش کرو، یہ درست نہیں ہے۔ وہ لے پالک ہے، چلو تم بیٹا کہتے ہو، وہ تمہیں باپ بھی کہتا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور لے پالک جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ البتہ اب مجبوریاں ہیں قانونی طور پر جو گورنمنٹ نے بنا دی ہیں کہ وہ اس کے نام کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ، تو یہ جو ایسا وہاں نام لکھوانے کی مجبوری بنائی ہے، یہ اسلام نے نہیں کہا اور نہ کوئی شخص ایسے کرتا ہے، یہ گورنمنٹ کے قوانین کی مجبوری ہے، تو اس کا جواب دے وہ خود ہوں گے۔ اور انسان کو، مسلمان کو یہی یقین رکھنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، فرمایا تم کسی کو منہ بولا بیٹا بہن بیٹی بنا لو تو وہ منہ بولنے سے نہیں بنتی۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، تو ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی بلاؤ اور یہی اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی جو ہیں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں، اور فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو خود کو مومن کہلاتا ہو وہ حضور کی کسی زوجہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا۔ کسی شخص نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ میں مومنوں کی ماں ہوں۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی حضور کے ازواج کے بارے میں کوئی گھٹیا سوچ، گھٹیا لفظ کبھی زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کا انبیاء سے میثاق لینا، اس کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر وہ لشکروں کا تذکرہ کیا گیا کہ جب وہ لشکر آ گئے اور اس قدر بڑے لشکر اور اس قدر خوفناک تھے کہ فرمایا حلق تک آ گئی جان، اور جو منافق بھاگنے والے تھے ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور وہ بھاگنے لگے بہانے بنا کر۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، تو آزمائشوں سے گزارا گیا۔ تو منافق کہتے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، معاذ اللہ، کہتے تھے اللہ رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، ایسے ہمیں فتح کا لالچ دے کر یہاں تک لے آئے، اب ہم نہیں بچتے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے، پھر انہوں نے بھاگنے کے راستے بنائے، یہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں، جی مہربانی کریں میں اجازت دے دے۔ تو قرآن کہتا ہے ان یریدون الا فرارا، سوائے فرار ہونے کے ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو لیکن اللہ پاک برحق ہے، اس کے فیصلے برحق ہیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، کافر ٹھہر ہی نہیں سکے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو منافقوں کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور مسلمان جو تھے وہ فاتح اور منصور ہو کر وہاں سے واپس پلٹے۔ پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پیروی میں تمہارے لیے بہتری ہے، جو حضور نے بتا دیا، جو حضور کی سیرت طیبہ ہے، جو حضور کی پاک سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور فرمایا منافق تو یہ کہتے تھے نا کہ اللہ رسول نے ہم سے معاذ اللہ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ دیکھو، لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ،
جب انہوں نے لشکر دیکھا کہا یہی ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ وہ بڑے بڑے لشکر سامنے دیکھ کر مسلمانوں پر خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ ان کے ایمان اور ان کی رضا جو تھی اللہ پر، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور پھر یہاں ان صحابہ کرام کے جذبوں کی بھی بات کی گئی جو پہلی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ کوئی موقع ہے تو ہم یہاں اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضور کی ازواج پاک سے ایک خطاب فرماتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ تو یہ آیت تخییر کہلاتی ہے، اللہ نے اختیار دے دیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ازواج مطہرات نے جب خوشحالی دیکھی تو عرض کیا کہ ہمارا جو خرچ ہے گھر کا وہ بھی تھوڑا بڑھا دیا جائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہوں، اور اس طرح کا مطالبہ بھی حضور کو اچھا نہیں لگا کہ حضور تو ساری دنیا کو یہ درس دے رہے تھے کہ ہم کچھ رکھنے والے نہیں، کچھ چیزیں جمع کرنے کی حرص نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں جو آ رہا ہے، تو سادگی کو ترجیح دیتے تھے۔ تو پھر آپ نے ازواج کو اختیار دے دیا کہ اگر میرے پاس ساتھ رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، اگر تمہیں دنیا یا دنیا کا مال چاہیے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی ایک زوجہ نے بھی دنیا یا دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی۔ یہاں یہ بات رہے مطالبہ کرنا اور پھر اس پر حضور کا یہ اختیار دینا، اور ان سب کا بلا توقف یہ ایک اعلان کرنا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں حضور چاہیے، تو اس کے باوجود بھی حضور کے ازواج پر کوئی زبان درازی کرے، اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔